میدان کارزار کا نقشہ اپنی نگاہوں میں رکھیں اور سماعت فرمائیں کہ یکے بعد دیگرے تمام جانباز جانثار اہل بیت کے افراد اپنی اپنی جانوں کی بازی لگا رہے ہیں، شریعت مطہرہ کو بچانے کے لیے اپنے جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، ایک ایک کر کے تمام جانثار شہید ہو گئے، اب صرف امام عالی مقام بچے ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام نے فیصلہ فرمایا کہ اب میں میدان کارزار میں جاؤں، چنانچہ اپنے خیمے میں اپنے حجرے میں تشریف لائے، تیاری شروع فرمائی، مصری قبا زیب تن فرمایا، سر پر عمامہ رکھا، ہاتھ میں حیدری تلوار رکھی، اپنے بہن سیدہ زینب کو بلایا، اے میری پیاری بہن سنو سنو، مدینہ منورہ کی پرکیف گلیوں سے لے کر مکۃ المکرمہ کے حسین بازاروں تک اور مکۃ المکرمہ کے حسین بازاروں سے لے کر کربلا تک تم نے اپنے بھائی کا بخوبی ساتھ دیا ہے، بڑی وفاداری کے ساتھ تم نے ساتھ نبھایا ہے۔ دنیا عالم اسلام کی عورتیں صبح قیامت تک تم پر ناز کرتی رہیں گی۔ اے میری پیاری بہن زینب، اب میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب تمہارے امتحان کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تم نے ابھی تک صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑا نہیں، تم نے حر کی قربانی دیکھی مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہب کی قربانی دیکھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، قاسم کی جوانی لٹے ہوئے دیکھا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے جوان علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی گود کو خالی ہوتے ہوئے دیکھا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، 6 ماہ کے اصغر کو تیر کھاتے دیکھا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے عباس نمبردار کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اے میری پیاری بہن، اب تیرا بھائی جا رہا ہے، اب تیرا بھائی جا رہا ہے، جب تو نے ابھی تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو تیرا بھائی جب شہید ہو جائے تو تب بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اے میری پیاری بہن، مجھے قتل کر دینے کے بعد، شہید کر دینے کے بعد یہ ظالم تمہارے ساتھ کیا کیا برا انجام کریں گے، میں سب اس چیز سے واقف ہوں۔ میری پیاری بہن، میرے شہید ہونے کے بعد بیمار زین العابدین کو ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی، اہل بیت کی ان پردہ نشین خواتینوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، ان کے سروں سے چادر تطہیر کھینچ لی جائے گی، مگر اے میری پیاری بہن تم صبر کرنا، اب تک صبر کیا ہے اب بھی صبر کرنا، اس لیے کہ تم صابرہ کی بیٹی ہو، صابرہ کی بہن ہو، خود صابرہ ہو، صابرہ بن کر رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حریم کلاسکر، امام کلاسکر، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ وصیت بھی فرما رہے ہیں، نصیحت بھی دے رہے ہیں اور شریعت مطہرہ پر چلنے کی انہیں ہدایت بھی دے رہے ہیں کہ میری پیاری بہن، شریعت مطہرہ پر جب چلو گی تو بہت ساری کٹھنائیاں آئیں گی، راہ خدا میں جو بھی پریشانی آئے اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لینا، مدینہ منورہ جب پہنچنا، نانا جان کی بارگاہ میں جب حاضری دینا تو میرا سلام پیش کر دینا اور میدان کربلا کا سارا منظر نانا کے سامنے بیان کر دینا۔
حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، بھائی وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، خاموشی سے سن رہی ہیں۔ وصیت نصیحت جب ہو چکی تو حضرت سیدنا امام عالی مقام اپنے بیمار بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیمار زین العابدین بھی بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہیں جائیں گے، میں میدان کارزار میں جاؤں گا۔ مگر امام عالی مقام نے آپ کو تسلی و تشفی دی اور کہا بیٹا تمہارا ابھی میدان کارزار میں جانے کا وقت نہیں آیا، اس لیے کہ تم بیمار ہو۔ اور پھر امام عالی مقام امام زین العابدین کو بھی وصیت فرماتے ہیں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹا میرے شہید ہونے کے بعد سیدی نسب تم سے چلے گا، اے میرے بیٹے اگر تم چلے گئے تو پھر ان پردہ نشین خواتینوں کا پہرا کون دے گا، انہیں مدینہ منورہ کون پہنچائے گا؟ اے بیٹے راہ خدا میں جو بھی پریشانی آئے مصیبت آئے اسے برداشت کرنا اور شریعت مطہرہ پر ہمیشہ گامزن رہنا، اور جب مدینہ پہنچو تو نانا جان کی بارگاہ میں ملا سلام پیش کر دینا۔ وصیتیں کر کے امام عالی مقام باہر نکلے۔ ابھی تک تو یہ عالم تھا کہ ایک ایک نوجوان کو خود اپنے ہاتھ سے تلوار دیتے، سر پر امامہ باندھتے، گھوڑے کی پشت پر بٹھاتے، لگام پکڑ کر کچھ دور چھوڑنے کے لیے جاتے اور پھر میدان کارزار میں آخری الوداع کہہ کے واپس آ جاتے۔ مگر اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ کوئی الوداع کہنے والا نہیں ہے، بس چند وہی خواتین پردہ نشین ہیں، وہی چند بچے جو یتیم ہو چکے ہیں، وہی بیوہ عورتیں ہیں، کون الوداع کہے؟ امام عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، پردہ نشین خواتین جو عورتیں ہیں ان کے آنکھوں سے زار و قطار جو ہے آنسو بہ رہے ہیں اور سوچ و فکر کی دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے کہ ہمارا امام ہمارے آنکھوں کے سامنے شہید ہونے جا رہا ہے۔ امام عالی مقام گھوڑے پر جیسے ہی زین پر قدم رکھتے ہیں، ایک قدم رکھا تھا دوسرا قدم رکھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت سکینہ نے قدم کو پکڑ لیا۔ اے بجان کہاں جا رہے ہو؟ اے والد محترم کدھر جا رہے ہو؟ سکینہ کو یتیم کرنے جا رہے ہو؟ اب تک جو وہاں گیا ہے واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اے ابا جان آپ بھی جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے؟ سکینہ روئے گی تو اسے چپ کون کرائے گا؟ سکینہ کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ درد بھری آواز میں حضرت سکینہ والد محترم سے گفتگو کر رہی ہیں۔ باپ نے جب اتنی درد بھری کراہ بھری آوازیں سنی ہے تو دل پگھل گیا، آنسو کی صورت اختیار کر گیا اور آنکھوں سے ٹپکنے لگے آنسو بہنے لگے۔ جذب کیا آنکھوں کو، آنسوؤں کو، اور حضرت سیدہ زینب کو قریب بلایا، بیٹی کو گود میں اٹھایا، بوسہ دیا، پیار کیا، حضرت سیدہ زینب کے حوالے کیا۔ اے میری پیاری بہن، یہ میری لخت جگر نور نظر ہے، اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی رونے نہ دینا اور اسے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ وصیت کی، گھوڑے پر بیٹھ گئے، میدان کارزار میں پہنچ گئے، اتمام حجت ہو گئی۔ ایک نقطہ دے رہا ہوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا۔ اگر امامت کا مسئلہ ہوتا تو امام حسین کے بعد سب سے زیادہ کوئی اگر امامت کا حقدار تھا تو امام زین العابدین۔ سید الشہداء امام حسین کو شہید کر لینے کے بعد اب امام زین العابدین کو شہید کرنا یزید کے لیے اس سے بھی بڑی بات تھی۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ امام حسین کے بعد کوئی شہید ہی نہیں ہوا، تو جو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ امامت کا مسئلہ نہیں تھا، کچھ اور ہی مسئلہ، ورنہ امامت کا اگر مسئلہ ہوتا امام زین العابدین کو بھی وہ شہید کر دیتا۔ اچھا، امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ میرے شہید ہونے کے بعد پھر کوئی شہید نہ ہوگا،
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ یزید اگر بیعت چاہتا ہے تو میری، سر چاہتا ہے تو میرا۔ امام عالی مقام نے پھر شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ سب سے آخر میں کیوں گئے؟ پہلے اگر چلے جاتے تو حر بچ جاتے، پہلے اگر چلے جاتے تو وحید بن کلبی بچ جاتے، پہلے اگر چلے جاتے تو قاسم کی جوانی بچ جاتی، پہلے اگر چلے جاتے تو اکبر کی جوانی بچ جاتی، پہلے اگر چلے جاتے تو عباس علمبردار کے بازو بچ جاتے، پہلے اگر چلے جاتے آن و محمد بچ جاتے، پہلے اگر چلے جاتے تو اصغر بچ جاتے، پہلے اگر چلے جاتے تو 72 جانثار بچ جاتے۔ پہلے کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ ہے؟ آخر میں کیوں گئے؟ تم نے اہل بیت کو بھی سمجھا ہی نہیں، اور سمجھا بھی ہے تو جانا نہیں۔ امام حسین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اسی رحمت للعالمین کے نواسے حسین ہیں۔ جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کفار مکہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح، جس نے جیسا چاہا ویسا پڑھا، مگر اس کے باوجود جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ پر طرح طرح کے ظلم مصائب ڈھائے گئے، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھا دیے گئے، پتھروں کی آپ پر بارش کی گئی، غرض کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جانا پڑا، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی سکونت اختیار کرنی پڑی، اس قدر ظلم و ستم۔ مگر جب وہی رحمت للعالمین 8 سال کے بعد مکۃ المکرمہ میں فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور مکہ کو فتح کر لیتا ہے، وہ تمام مجرمین، تمام ظالمین جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا تھا، آج قید و بند کی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تمام کے تمام لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اب ہم مارے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، سزا سنائی جائے گی، ہمارا حال بہت بیکار ہونے والا ہے۔ مگر نبی رحمت کی رحمت دیکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جاؤ میں نے سب کو معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، تم سب آزاد ہو۔ تو اسی رحمت للعالمین کا بیٹا حسین، اسی رحمت للعالمین کا نواسہ حسین ہے۔ آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین۔ وہ رحمت کی نظر امت پر ڈالنے کا جو جذبہ نبی نے نواسے کو سکھایا، میدان کربلا میں امام حسین نے ان ظالموں پر بھی رحمت کی نظر فرمائی۔ رحمت کی نظر، ایسے خطرناک دشمن ہیں جو خون کے پیاسے ہیں، مگر ان پر بھی امام حسین رحمت کی نظر فرما رہے ہیں۔ نظر کیسے فرما رہے ہیں کہ ظالموں، اہل بیت کے خون سے اپنے تلواروں کو نہ رنگین کرو، باز آ جاؤ، یہ اہل بیت کے لوگ ہیں، میرے جانثار ساتھ میں ہیں، ان کے خون کو نہ بہاؤ، ورنہ بروز محشر کیا جواب دو گے رب قدیر۔ مگر جب ان کے دل نہ بھرے، اتمام حجت کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد بھی ان ظالموں کے دل نہ بدلے، ارادہ نہ بدلا، تو حسین نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو لو حر کو لے لو، اپنے تلوار کی پیاس بجھا لو، مگر مجھ تک کبھی نہ آنا۔ لو اگر چاہتے ہو تلوار کو خون پلانا ہے تو لو قاسم کی جوانی لے لو، مگر ابھی مجھ تک نہ آنا۔ اگر چاہتے ہو
تمہاری تلوار کی پیاس بجھ جائے تو لو عباس علمبردار کے بازو لے لو، مگر ابھی مجھ تک نہ آنا، مجھ تک پہنچنے کی اجلت نہ کرنا، مجھے قتل کرنے کی جلد بازی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قاتل قاتل مومن ہے، وہب کا قاتل قاتل مومن ہے، قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے، اور عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، ان 72 جانثاروں کا قاتل قاتل مومن ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ قاتل مومن ہے، میں نواسہ رسول ہوں، رحمت للعالمین کا نواسہ ہوں، میں قاتلوں مومن کے قاتلوں کو رب قدیر کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ بنا کر بخشوا سکتا ہوں، میں انہیں بخشوا سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ قاتلین مومن ہے۔ مجھ تک جلد بازی نہ کرنا، مجھ تک پہنچنے کی کوشش جلدی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرا قتل قاتل مومن نہ ہوگا، میرا قاتل قاتل مومن نہ ہوگا بلکہ قاتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ رحمت کی نظر فرما رہے ہیں دشمنوں پر بھی، قاتلین پر بھی، کہ تمہیں موقع دے رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ۔ یہ میرے نثار و جانثاروں کی ٹولی ہے، یکے بعد دیگرے میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر ان سے تمہارے تلواروں کی پیاس بجھ سکتی ہے تو بجھا لو، بجھا لو، بروز محشر میں تمہاری مغفرت کروا لوں گا۔ اس لیے کہ کسی صورت میں قاتل مومن کی بخشش ہو سکتی ہے مگر قاتل دین کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ امام حسین نے یہی فرمایا، مجھ تک جلد بازی نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے قتل کرو گے تو مجھے